اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ ہے، مکی صورت ہے، 9 آیتیں ہیں اس صورت میں۔ جس طرح پچھلی صورت میں خسارے سے نکلنے کے اسباب بیان ہوئے، کتنے اسباب بیان ہوئے؟ 4۔ اب خسارے میں پڑنے کے اسباب ہیں۔ کوئی آدمی خسارے میں کس وجہ سے جاتا ہے، وہ اسباب کا بیان ہے، اور 4 اسباب بیان ہے۔ جس طرح وہ نکلنے کے 4 اسباب، تو پڑھنے کے بھی 4۔ پہلا سبب ہے سرمایہ پرستی۔ کیا سبب ہے حضرات؟ سرمایہ پرستی، حب دنیا۔ 2 چیزیں ہیں جس کو آپ لوگ سنتے ہیں حضرات، اور علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کا فرق واضح ہو جائے۔ علم وہ روشنی ہے جس میں 2 الگ چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، وہ مکس نہیں رہتی۔ معرفت الحدود والقیود، کسی چیز کی حد کو جاننا اور اس کی قید کو جاننا، یہ ہوتا ہے علم۔ اب علم جب ٹھیک نہ ہو تو 2 چیزیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں، تو ٹھیک کو غلط سمجھ لیا جاتا ہے یا غلط کو ٹھیک سمجھ لیا جاتا ہے۔ غلط میں ثواب کی نیت کر کے کرنے لگتے ہیں، اور ٹھیک سے دور رہ کر کے ثواب کی امید کی جاتی۔ سمجھ گئے نا؟ اس لیے علم اللہ جل جلالہ کی بڑی دولت ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں، ان 2 چیزوں کا فرق واضح ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم خلط ملط کے اندر پڑے رہیں گے۔ ایک ہے حب دنیا اور ایک ہے کسب دنیا۔ ذہن میں آتا ہے حضرات؟ توجہ سے ان باتوں کو سمجھا کرو۔ دیکھو، علمی مجالس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی مجالس میں بیٹھ کر ایسی چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو کورس کی شکل میں پڑھیں گے، نہ۔ علم تو ایسی مجالس کا نام، کورس کوئی ضروری نہیں ہے۔ علم آدمی علم کی مجلس میں، علم کی صحبت میں سیکھ لیتا۔ سمجھ آتا ہے؟ اس لیے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پوری توجہ سے، جہاں سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ میں آپ کے سامنے 2 الفاظ کہہ رہا ہوں حضرات، حب دنیا، کسب دنیا۔ کیا لفظ بولے میں نے؟ حب دنیا، کسب دنیا۔ ایک ہے دنیا کی محبت اور ایک ہے دنیا کو کمانا۔ حب دنیا کمانا، دنیا کو دل میں جگہ دینا۔ کسب دنیا کمانا، دنیا کو ہاتھوں میں رکھنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دنیا کو دل میں نہیں جگہ دینی، دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اگر اس دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی اور دل کی چیز کی محبت آئی، دل مریض ہو جائے گا۔ لہذا دل میں محبت صرف کس کی؟ اللہ کی۔ بس دنیا ہاتھ میں آئے جائے، آئے جائے، جتنا آئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حلال آئے اور آپ کو انفاق کی توفیق ہو جائے، خرچ کرنے کی توفیق ہو جائے، تو یہ مال آپ کے لیے مبارک ہے۔ اور اگر حرام میں پڑ گئے یا حلال کمایا لیکن اس کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو یہ مال آپ کے لیے فتنہ بنا۔ سمجھے بات کو؟ مال کی محبت بری ہے، مال کمانا برا نہیں۔ حب دنیا برا ہے، کسب دنیا برا نہیں۔ یہ 2 چیزوں کو صاف ہو جانا چاہیے۔ حلال کمانا فریضہ ہے، کسب الحلال طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔
حلال کمانا فریضہ ہے جس طرح دیگر فرائض ہے، نماز آپ کے اوپر فرض ہے، روزہ آپ کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ان فرض میں ایک فرض یہ بھی ہے کہ اپنے لیے حلال کماؤ فرائض میں سے، سمجھ میں آ گئی؟ لیکن مال کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ آدمی جب کسی گناہ میں پڑے گا تو اس گناہ کا دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ جب مال کی محبت میں پڑے، مال کی محبت میں پڑے گا، اس میں اخلاقی بیماریاں سب آ جائیں گی، تکبر اس میں آ جائے گا، ریاکاری اس میں آ جائے گی، حسد کینہ اس کے اندر آ جائے گا، ریاکاری اس کے اندر آ جائے گی، ناشکری اس میں آ جائے گی بے صبری اس میں آ جائے گی، بزدلی اس میں آ جائے گی، کنجوسی اس میں آ جائے گی، تمام مقناطیس کی طرح تمام اخلاقی بیماریوں کو کھینچنے والی جو چیز ہے وہ دنیا کی محبت۔ جس دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، یہ سب اخلاقی بیماریاں خود بخود، جس طرح کہ ایک درخت کا آپ نے پانی دینا چھوڑ دیا، اس کے پودے خود بخود خشک ہو گئے۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی، غیر اللہ کی محبت، یہ سب اخلاقی بیماریوں کے جتنے پودے ہیں وہ سب خشک ہو کر سوکھ کر کے ختم ہو جائے۔ سمجھے بات کو؟ تو تمام دنیا کی محبت اس میں بنا ہے۔ خسارے کا سبب کیا ہے؟ کسب دنیا نے حب دنیا، سرمایہ پرستی، مال کی پوجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے لعن عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ، دینار کے بندے پر اللہ کی لعنت ہو جائے، دینار کے بندے پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ حضرات توجہ سے، دینار کے بندے پر لعنت اللہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درہم کے بندے پر اللہ کی لعنت۔ اللہ ہمیں بچائے کہ ہم درہم و دینار کے بندے بنیں، ہم مال کے پجاری بنیں، اللہ بچائے ہم سب۔ اس لیے حضرات مال کمانے میں کوئی حرج نہیں، حلال کا خیال کرو، حرام سے بچو، اللہ سے حلال کی دعا کرو، لیکن مال کا پجاری نہیں بننا ہے، اللہ بچائے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگو، جس طرح کے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آپ کے غصے سے، آپ کے قہر سے، آپ کی ناراضگی سے، یہ سب چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مال کی محبت سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرات سمجھ میں آیا؟ جی دیکھو اب سورت کو دیکھو، مال کی محبت میں پڑنے کی نشانیاں اللہ بیان کر۔ دیکھو اللہ تو خالق ہے، اس کو تو پتہ ہے سب کچھ۔ جو آدمی مال کی محبت میں پڑے گا اس میں کیا باتیں ظاہر ہو جائیں گی؟ آپ کو معلوم ہے حضرات کہ جب کسی آدمی میں مثال طور پر بڑی بیماریاں ہیں، حضرات آپ کو معلوم ہے کسی آدمی کو شوگر کی بیماری ہو، اللہ بچائے سب کو، ہاں جو پڑھ چکے ہیں تو اللہ ان کو ٹھیک کر دے۔ جب کسی آدمی کو شوگر کی بیماری پڑتی ہے، معلوم ہے کہ اس میں کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ پیاس زیادہ لگتی ہے، پیشاب اس کو زیادہ آتا ہے نا، پاؤں میں درد ہوتا ہے، یہ بیماریاں، یہ اس کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی۔ بلڈ پریشر ایک آدمی کو مثلاً بیماری ہوتی ہے تو اس کی اپنی نشانیاں ہیں، ہے نا، ہر بیماری کی اپنی نشانیاں ظاہر ہو جاتی۔ جس آدمی میں مال کی محبت پیدا ہو جائے اور جو آدمی حب دنیا کے مرض میں پڑ جائے اور جو آدمی مال کا پجاری بن جائے، اس آدمی میں کیا نشانیاں پیدا ہوں گی؟ غور سے دیکھو۔ ویل، تباہی ہے، اللہ فرماتے ہیں لکل ہمزۃ، ہر اس آدمی کے لیے جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے۔ ہاں، جو آدمی کسی کی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، سمجھ جاؤ اس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت۔ کسی کی غیبت کس بات کی نشانی ہے؟ مال کی محبت۔ وہ بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا فلانے میں یہ خراب، فلانے میں یہ خراب، فلانے میں یہ خراب، کیوں؟ مال کی محبت سے آدمی میں تکبر پیدا ہوگا، مال کی محبت سے آدمی میں، اور تکبر سے یہ بیماریاں پیدا ہوں گی کہ وہ کسی اور کو پسند نہیں کرے گا، وہ تو صرف اپنے آپ کو بڑا کہے گا۔
کسی اور کی غیبت کا مطلب کیا ہے کہ کسی اور کو نیچے ثابت کرنا تاکہ میں اوپر نظر آؤں. سمجھا؟ تو مال کی محبت سے پیدا ہوا تکبر، تکبر سے پیدا ہو گیا غیبت. نظر آ رہا ہے؟ یعنی سبب بن رہا دوسرے کا. وَيْلٌ تباہی لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہر غیبت کرنے والے کے لیے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہو، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اس کو پسند نہیں. سمجھ آ گئی؟ ایک آدمی سامنے نہیں ہے اور آپ اس کی ایسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ سامنے ہو تو اس کو برا نہیں لگے، اور اس کو برا لگے. کسی کی برائی کو مجلس کے اندر پیٹھ پیچھے ذکر کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا. سمجھ میں آ گیا؟ ایک نشانی. دوسری، لمزہ، طعنہ دینے والا، سامنے پیچھے برائی بیان کرنے والا غیبت، سامنے برائی بیان کرنا طعنہ. سمجھ میں آ گئی؟ کسی کی برائی پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اور سامنے بیان کرنا طعنہ. مال کی محبت کی نشانیاں، پیٹھ پیچھے بھی لوگوں کی برائی، سامنے بھی بات کرے گا تو مانا اس کے دل میں کسی کی عزت نہیں. یہ کہتا ہے عزت صرف میرے لیے. سمجھ میں آتا؟ مال کی محبت کی نشانی کہتا ہے عزت صرف میرے لیے، کسی اور کے لیے کیوں؟ کسی نے کہا فلانا بہت اچھا آدمی، میں کہا چھوڑو، کیا اچھا آدمی. تو مال کی محبت سے پیدا ہوا کیا؟ تکبر. اور تکبر سے پیدا ہو گئے غیبت اور طعنے. مال کی محبت کی نشانیاں دیکھ کتنا خطرناک فتنہ. اللہ بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. کتنی باتیں حضرات؟ 2. مال کی محبت کی کتنی نشانیاں؟ 2. نمبر 1 غیبت، نمبر 2 طعنہ، نمبر 3 الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے. مال جمع کرتا ہے، گنتا ہے بار. یہ تیسرا مزہ ہے، بس جمع کرو جمع کرو جمع کرو، گنو، بار بار گنو، مزہ آتا ہے اس میں. سمجھ گئے؟ مال کی محبت کی نشانی. تیسری نشانی جمع کرے، خرچ نہیں کرے. صحابہ کرام کے قرآن میں ہے والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ لوگ جو خرچ کرنے کے لیے صرف وہی پاتے ہیں جو مزدوری کر کے خرچ کرتے. صحابہ کرام میں سے کہ ان کے بعد مزدوری کریں گے پھر خرچ کر دیں. اللہ دل کا غنی سب کو بنا دے حضرت. دل کا غنی اللہ سب کو بنا دے. کتنی نشانی حضرات؟ 3. پہلی نشانی غیبت، دوسری نشانی طعنہ، تیسری نشانی مال جمع کر کے گننا، خرچ نہ کرنا، بس وہ گنتے رہنا. ایک آدمی تھا، غالباً وہ ہمارے علاقے کا آدمی تھا، مال اس نے خوب کمایا لیکن وہ بیچارہ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کیا. ایک دفعہ دروازہ بند کیا ہے اور پیسوں کو نکالا ہے اور گن رہا ہے، اور اسی درمیان میں اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اور انتقال ہو گیا. اب جب دروازہ بند ہے، بہت دیر کے بعد جب لوگ دے گا دروازہ بند ہے، دروازہ توڑا اندر داخل ہوئے دے گا پیسوں کے بیچ میں مردہ پڑا. حضرات آنکھیں کھولنی چاہیے، لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. سمجھ میں آئے؟ کتنی باتیں؟ 3. مال کی محبت کی پہلی نشانی غیبت، نمبر 2 طعنہ، نمبر 3 جمع کر کے بار بار گننا، نمبر 4 یحسب، یہ سمجھتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے. اس کا طور طریقہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے بس یہ آدمی ادھر ہی رہے گا. حالانکہ مال تو قبر تک بھی نہیں جاتا ہے، دور تو چھوڑو، انتقال بعد میں ختم. مال نے اس سے نکالو، گھڑی نکالو، چشمہ نکالو، کپڑے نکالو، سب نکال دو، ختم.
معلوم ہو گیا نہیں؟ اور لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ ایک راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ہیں اور 3 آدمی اس کے پاس مردہ پڑے، سونے کی اینٹیں تھی اور 3 آدمی کی لاشیں پڑی۔ وہ ہوا ایسا کہ 3 آدمی جا رہے تھے تو یہ 2 آدمیوں نے ایک کو بولا کہ تم جاؤ کھانے مانے کا انتظام کرو بازار سے، تو ہم لوگ ادھر بیٹھے۔ ابھی آپس میں بیٹھے ہوئے کہ اتنے میں انہوں نے جب اس کو بھیجا تو پیچھے منصوبہ بنایا کہ یہ ہم تقسیم کر لیں گے آپس میں، یہ آدمی کا کیا کام ہے اس میں، اور یہ آئے گا تو ہم اس سے جھگڑا بنا لیں گے کہ تم نے کیوں دیر لگائی، تو جھگڑے میں اس کو مار دیں گے، تو ہم آپس میں تقسیم کریں۔ یہ جب چلا گیا تو اس کے دل میں خیال آ گیا، اچھا یہ میں ان کے ساتھ تقسیم کروں گا، میں ایسا کرتا ہوں اس کھانے میں زہر ملا دیں تاکہ یہ سب میرے پاس رہے۔ اور وہ کھانے کے اندر لا زہر ملا دی، رکھ دی۔ جب وہ کھانا لے کر گیا تو یہ کہتے اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو اس نے کہا میں تمہارا نوکر ہوں کیا، کھانا لایا ہوں تمہارے لیے، کھانا اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو دونوں سب ایک ہو گئے، اس کو مار دیا۔ جب مار دیا تو کہا چلو پہلے کھانا تو کھا لو اطمینان سے، پھر تقسیم کریں گے۔ جب آپس میں بیٹھ گئے تو کھانا کھانے لگے، وہ دونوں بھی مر گئے۔ کہتے عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، دیکھا کہ سب کی لاشیں پڑے، کئی دنیا کسی کی بھی نہیں۔ یہی ہوتا ہے نہیں؟ ابھی ایک تازہ قصہ آپ لوگوں نے سنا، یہ طارق روڈ کے اندر جو ایک ڈاکہ پڑا ہے نا، ڈاکو آیا ہے اور ڈاکہ ڈالا ہے، خاتون سے اس نے سونے کی چوڑیاں نکالی ہے نا، آج مجھے کسی نے سنا۔ تو کیا ہو گیا کہ وہ ابھی وہ چوڑیاں نکال رہا تھا کہ سامنے گھر سے ایک جوان نکلا جو اس خاتون کا بیٹا تھا، اچھا اپنے گھر کے پاس ہی گھر، تو وہ جوان لڑکا نکلا، اس نے جیسے ہی دیکھا خطرہ، اس نے اس کے اوپر فائر کر دی، اس کو مار دیا۔ اچھا بعد میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہ پولیس والا تھا، پولیس والا، ہاں دیکھو۔ اچھا وہ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو اب میں آ جاؤں گا تحقیق میں، ابھی تو کوئی بچے، اس نے اپنے آپ کو مار دی، تو وہ کسی کا نہیں رہا۔ حضرت اللہ بچائے ہم سب کو، یہ دنیا لوگوں کو کیسے اندھا کر دیتی۔ یحسب، یہ سمجھتا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن، وہ آدمی پھینک دیا جائے گا، فی الحطمہ، اس جہنم کے اندر جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ ہاں اس جہنم میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ ٹکڑا ٹکڑا کرنے والی جہنم کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے اللہ کی طرف سے سلگائی ہوئی، گرم کی ہوئی، اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جھانکتی۔ حضرات دنیا کی آگ کا یہ اثر ہے کہ یہ دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے آدمی مر جاتا ہے، اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے، دل تک نہیں پہنچتا ہے، اس لیے دل تک جب تک اثر آدمی ختم ہو چکا۔ جہنم کی آگ کا ڈائریکٹ جو اٹیک ہوگا وہ کدھر ہوگا؟ دل کے اوپر۔ اللہ وجہ التی تطلع، جو جھانک لیتی علی الافئدہ، دل پر، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد مبددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی اس کے دروازے بند اور ستونوں کے ساتھ ان لوگوں کو باندھ دیا جائے گا کہ ہل بھی نہ سکے، اور پھر وہ تیز آگ کے اندر ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا جو مال کی محبت میں گرفتار تھے، جو غیبت کے مرض میں مبتلا تھے، جو طعنے کے مرض میں مبتلا تھے، جو مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھنے کے مرض میں مبتلا تھے، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے۔ حضرات جو اس بیماری میں پڑ گیا وہ خسارے کے اندر پڑ گیا۔ اللہ بچائے ہم سب کو، اللہ جل جلالہ ہم کو وہ آنکھیں نصیب کرے جس سے ہم غلط اور ٹھیک کو پہچان۔ اللہ جل جلالہ ہم کو ہر چیز کی حقیقت سمجھا دے۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم کو ہر چیز ایسے ہی سمجھا دے جیسے وہ ہے، ہم دھوکے کے اندر نہ پڑ جائیں۔
ایسا نہ ہو جائے کہ سانپ کی چمڑی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ہم اس چمڑی کو دیکھ کے اس پر وہ دھوکے میں پڑ جائیں، اور جب اس کو ہاتھ لگائے تو اس نے ڈس لی۔ سمجھ گئے نا حضرات؟ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے، کسب بھی دنیا تو کرو لیکن حب بھی دنیا نہیں کرنا۔ سمجھ گئے؟ اللہ بچائے۔